آج کا خطبہ. تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ، لاہور، پاکستان. زندگی گزارنے کا سنہری اصول، محتاط رویہ. الحمدللہ، الحمدللہ. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. وہی ہے جو موسموں میں تغیر پیدا فرماتا ہے. وہی ہے جو رات کے بعد دن کا اجالا پھیلاتا ہے. وہی ہے جو ہمارے دلوں کو پھیر دینے والا ہے، بدی سے نیکی کی جانب، جھوٹ سے سچ کی جانب، ظلمت سے نور کی جانب. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے چنیدہ رسول ہیں. بعد ازاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا فرزند ہے، یا فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے کی اجازت دے دو. پھر جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ گفتگو بہت نرمی سے فرمائی. جب وہ چلا گیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اس شخص سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی، اور پہلے آپ نے اسی کے بارے میں وہ بات فرمائی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور سخت کلامی کے ڈر سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کریں. اسے امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے. میرے پیارے ایمانی بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شریر اور برا بھی ہو تب بھی اس سے بات نرمی اور شریفانہ طریقے سے ہی کرنی چاہیے، ورنہ بد زبانی اور سخت کلامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے شخص سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کرنے لگتے ہیں، اور جس شخص کا یہ حال ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت برا آدمی ہے، اور قیامت کے دن اس کا حال بہت برا ہوگا. اس حدیث مبارکہ کے بارے میں چند باتیں سمجھ لینی چاہیے. نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے آنے سے پہلے اس کے برے آدمی ہونے کی اطلاع اپنے پاس والوں کو غالباً اس لیے دی تھی کہ وہ اس کے سامنے محتاط ہو کر بات کریں، اور کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں جو کسی شریر اور برے آدمی کے سامنے نہ کرنی چاہیے. اور ایسی کسی مصلحت سے کسی شخص کی برائی سے دوسروں کو خبردار کرنا غیبت میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا حکم ہے. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاجر و بدکار آدمی میں جو برائی ہے اس کا لوگوں سے ذکر کر دو تاکہ اللہ کے بندے اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں. نمبر 2، اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کا شریر اور برا ہونا معلوم ہو اس سے بھی گفتگو بہرحال نرمی ہی سے کرنی چاہیے. بلکہ اسی واقعے سے متعلقہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے شگفتگی اور خنداروئی کے ساتھ ملاقات اور بات چیت کی. اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ جن لوگوں کی برائی اور بدکرداری ہم جانتے ہوں ان سے اچھی طرح ملنا بھی نہیں چاہیے. یہ صحیح نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، یعنی ہم بہت سے ایسے لوگوں سے بھی ہنس کر ملتے اور بولتے ہیں جن کے احوال اور اعمال کے لحاظ سے ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں. نمبر 3، اس مضمون کی ابو داود کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ بہت برا آدمی ہے، اس سے آپ نے ایسی بشاشت اور شگفتگی کے ساتھ ملاقات کیوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ بد زبان اور فحش کو آدمی کو دوست نہیں رکھتا. مطلب یہ ہے کہ بد زبانی کی عادت اللہ کی محبت سے محروم کر دیتی ہے، لہٰذا میں کیسے اس کا مرتکب ہو سکتا ہوں.
میرے پیارے ایمانی بھائیوں، دنیا میں جھگڑے اور فسادات زیادہ تر زبان کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ آدمیوں سے بکثرت سرزد ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی بیشتر زبان ہی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے کہ زبان کو قابو میں رکھا جائے اور ہر قسم کی بری باتوں سے، بلکہ بے ضرورت اور بے فائدہ باتیں کرنے سے بھی زبان کو روکا جائے، اور جب بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو اور اس بات سے کسی خیر و نفع کی امید بھی نہ ہو تو خاموش ہی رہا جائے۔ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اہم تعلیمات میں سے ہے جن پر آپ نے نجات کا دار و مدار بتلایا ہے، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور جہاد جیسی عبادات کی نورانیت اور روحانیت اور ان کا حسن و قبول بھی زبان کی اسی احتیاط پر موقوف ہے۔ انسان کی اخلاقی زندگی کے جن پہلوؤں سے اس کے ابنائے جنس کا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے اور جن کے اثرات و نتائج بھی بہت دور رس ہوتے ہیں، ان میں سے اس کی زبان کی شیرینی یا تلخی اور نرمی یا سختی بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین اور متعلقین کو شیریں گفتاری اور خوش کلامی کی بڑی تاکید فرماتے اور بد زبانی اور سخت کلامی سے شدت کے ساتھ منع فرماتے تھے، یہاں تک کہ بری بات کے جواب میں بھی بری بات کہنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نفس کی خباثت اور شرارت سے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تم پر موت آئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس گستاخی کو سن لیا اور سمجھ لیا، اور جواب میں فرمایا کہ تم ہی کو موت آئے اور تم پر ہی خدا کی لعنت اور اس کا غضب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ایسی سختی نہیں، زبان کو روکو، نرمی کا رویہ اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی ایسی سخت گستاخی کے جواب میں بھی سختی کو پسند نہیں فرمایا اور نرمی ہی کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ نہ زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ بدگو اور نہ گالی بکنے والا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ کہ مومن کا مقام یہ ہے اور اس کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے لعن طعن اور گالم گلوچ نہ نکلے۔ کتاب الایمان میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اختلاف و نزاع کے وقت گالیاں بکنے کو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور زندگی کے ہر لمحے میں محتاط رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔